بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عدنان مکی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عدنان مکی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوئے اپنے گھروں میں بس رہی ہوں گے۔ میری دعائیں ہیں ان بیماروں کے لیے جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد شفا یاب کرے اور اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ لے کر جائیں۔ اور جو مصیبت زدہ ہیں، جو پریشانی کی حالت میں ہیں، یا جو رشتوں کی وجہ سے، کاروباری کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں دنیا میں، جو جس وجہ سے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس پریشانی کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام احباب کے ساتھ خیر و عافیت والا جو ہے اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے اور تمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانی والے معاملات فرمائے۔ تو آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن اچھے کپڑے پہننا، نہانا دھونا، خوشبو لگانا سنت ہے، اور جمعہ والے دن والدین میں سے جو بھی جا چکا ہے ان کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین کا پڑھنا تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ جمعۃ المبارک کا دن بڑا بابرکت دن ہے۔ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد اگر درود شریف کو اسی جگہ پر بیٹھ کے پڑھ لیا جائے تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی سارے دنوں کا سردار دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فضیلت سے نوازا ہے۔ تو جب تک انسان کے پاس سانس ہے تو چانس ہے، سانس گیا تو چانس گیا، اور چانس میں ہمیں چاہیے کہ جو چانس ملا ہے اس میں بھرپور ہم اس کا فائدہ اٹھائیں، اس سے بھرپور اپنی زندگی میں اچھے کام کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ تو یہ بڑی ضروری باتیں ہیں اور بڑے ضروری کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، ہر حال میں ہر صورت کرنے چاہیے۔ اور کل میں کافی دنوں سے ایک میڈیا پہ خبر گردش کر رہی تھی تو وہ دیکھ کر بڑا دکھ بھی ہوا، افسوس بھی ہوا کہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی ہی عزتوں، اکرام، شان سے نوازا ہے۔ انسان کا بڑا احترام ہے اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک احترام دیا ہے، چاہے زندہ ہو چاہے یہ میت مردہ ہو جائے، جان اس کی روح قبض ہو جائے۔ لیکن ہم نے کچھ دیکھا کہ پاکستان کے اندر خبر گردش کرتی ہیں ملتان کے نشتر ہسپتال کی کہ وہاں کے جو ہسپتال ہیں انہوں نے جو لاوارث میتیں ہیں ان کو ہسپتال کی چھت پہ پھینک دیے ہیں۔ انہیں کوے، چیلیں اور ایسے پرندے انہیں نوچ رہے ہیں، کیڑے جو ہیں ان کے بدن کو کھا رہے ہیں اور یہ بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بڑے سخت وعید آئی ہے اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی آئی ہے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر انسان کی لاش کی بے حرمتی کرنا بھی جائز نہیں، اور بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا احترام اور اتنی عزت بخشی ہے انسان کی، لیکن ہم انسان اس عزت اور احترام کو بھول جاتے ہیں۔ اور یہ اصل میں ایسا ہوتا ہے تب ہے جب انسان جہالت کی طرف چل پڑے، علم کو چھوڑ کر اور دین کو چھوڑ کر، علماء کو چھوڑ کر اور پھر جو ہمارے میڈیکل کالجز ہیں ان کے اندر جب ایک انسان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے تو وہ اس کو مریض یا انسان سمجھ کے نہیں بلکہ کسٹمر سمجھ کے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور ان کو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے۔ میڈیکل کالج میں آج کل یہی سبق دیا جا رہا ہے، اور ان کی میڈیکل اور وہاں پہ تجربہ کرنے کے لیے ان لاشوں کو لایا جاتا ہے، اور تجربہ کر کے تو وہ ان کو ایسے پھینک دیتے ہیں جیسے کہ یہ انسان ہے ہی نہیں، اور ان کے ساتھ یہ برا حال کرتے ہیں۔ یہ تو ہم سے بہتر ہاسپٹل کے عملہ یا جو میڈیکل تجربہ کرتے ہیں یہ وہی جانتے ہیں کہ ان کو ایسا کیسے کیا کرتے ہیں۔
دوسرا، جو نوجوان میرے بھائی اور بہنیں ڈرگس میں لگ جاتے ہیں، نشے میں، وہ چاہے چرس ہو، افہیم ہو، بھنگ ہو، کچھ بھی ہو، تو ان کو گھر سے بھی لا تعلق کر دیا جاتا ہے، اور یہ اس کا بھی ایک بھیانک انجام ہے۔ جب انسان اس طرح کے گناہوں میں لگ جاتا ہے تو دنیا میں اس چیز کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اور ہمارے لیے سبق آموز ہیں ان نوجوانوں کے لیے کہ جو ڈرگز کے اندر لگے ہوئے ہیں یا وہ ڈرگز میں لگنا چاہ رہے ہیں اور ایسی محافل میں بیٹھتے ہیں کہ جو بھی نشے میں لگا تو پہلے تو گھر سے اس کو نکال دیا گیا، گھر سے لا تعلق، رشتہ داروں سے لا تعلق، بہن بھائیوں سے لا تعلق، اور پھر جب اس کی موت آئی تو وہ کسی فٹ پاتھ، سڑک پر یا کسی ایسی جگہ پر نہ پاکی کا پتہ، نہ پلیتی کا پتہ، نہ کپڑوں کا پتہ، نہ صفائی کا پتہ، نہ اپنی کسی چیز کا پتہ۔ تو میں نے پچھلے دنوں میں بھی اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی، اور ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ ایک دوست ہیں ان کے کلاس فیلو، لاہور کے اندر آ کر ان کی وفات ہوئی، اور ایک جگہ سے ملے جب وہ اس طرح کے ڈرگز میں، چرس میں اور فہیم میں اور ان چیزوں میں لگ گئے۔ جب ان چیزوں میں لگے تو پھر دیکھنا چاہیے کہ انسان کی موت کس حالت میں آتی ہے۔ کوئی وارث بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جس انسان کو کفن کے ساتھ 2-4 کپڑوں کے اندر لپیٹ کر اس کو قبر میں احترام کے ساتھ اتارنے کا حکم تھا، وہ جیسے کتوں کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں ایسے لاشیں پڑی ہوتی ہیں، اور ہسپتال میں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو نوجوانوں کے لیے یہ میرا پیغام بھی ہے کہ اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں، والدین کی محبت کو، خدمت کو ضائع نہ کریں، اپنی زندگی کو برباد نہ کریں، بہن بھائیوں کی، بیوی بچوں کی زندگی کو برباد نہ کریں، اور اپنی آخرت کی زندگی کو برباد نہ کریں۔ سب سے پہلے تو ہے آخرت کی زندگی، کہ آخرت میں ہمیں جو جزا اور سزا ملنی ہے ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے، اور اگر ہم اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو نشے کی جو انجام ہے وہ آپ دنیا میں ہی دیکھ رہے ہیں، آخرت میں جو ہوگا سو ہوگا وہ تو دیکھا ہی جائے گا، لیکن دنیا میں ہی آپ دیکھ لیں ان کے کیا انجام ہو رہا ہے۔ تو انسان کے احترام جیسے دنیا سے آیا تو اس کو کپڑے کے اندر لپیٹا گیا، جب دنیا سے اندر جاتا ہے تو اس کو کپڑے کے اندر لپیٹ کر، نہلا دھلا کر، اور اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو اللہ کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو خدا را اس طرح کے چیزوں سے بچیں، جن کو نہیں پتہ وہ علماء سے پوچھیں، اور ان انسانوں کی لاشوں کی برحمتی نہ کریں۔ لاش کی برحمتی کرنے کا بھی حکم نہیں ہے، چاہے وہ میڈیکل کالج کے اندر ہوں تو وہ ان کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، بلکہ ٹریٹ تو نہیں ہے، تجربات کرتے ہیں کہ جو جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کیے جاتے۔ بھائی اپنی کمائی کے لیے، اپنی مستقبل کو سنوارنے کے لیے، اپنے ایک کام کو سیکھنے کے لیے کسی کی برحمتی، کسی کی لاش کی برحمتی مت کریں۔ اللہ کے خوف سے ڈریں، کل کو آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک نیکسٹ نئے دن کے ساتھ، نئے پیغام کے ساتھ، نئے میسیج کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں یا آفیشیل فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، اور لائک بھی کر دیں یار، شیئر بھی کر دیں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔